بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيم الصلاة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نماز کے مسائل کے حوالے سے الحمدللہ تعالی ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے نماز کے واجبات جو ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا تھا. آج کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نماز کے اندر رفع یدین اور آمین کے حوالے سے کریں گے، مگر بعد میں خیال جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ چلا گیا. میں نے ضروری سمجھا کہ نماز کے مسائل میں ایک چیز جس کا بڑا گہرا تعلق ہے واجبات کے ساتھ ہی، اس کا ذکر جو ہے وہ آج کی گفتگو میں کر دیا جائے، اور آئندہ جمعۃ المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ نماز میں رفع یدین اور آمین کے حوالے سے، چونکہ اگلے جمعۃ المبارک کو وقت بھی بدل جائے گا، تھوڑا ٹائم بھی زیادہ مل جائے گا، تو ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان جو ہے وہ کر لیں گے. مگر آج کی گفتگو میں ہم نماز کے اندر جو مکروہات تحریمی ہوتے ہیں ان کا بیان جو ہے وہ چیدہ چیدہ وہ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ کریں گے. مکروہات تحریمی کیا ہیں؟ اس کی مین اور جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ ایسی تعریف جو ہر ایک بندے کی سمجھ میں آ سکے، موٹی تعریف، وہ یہ ہے کہ مکروہ جو ہے وہ دو قسم پر مشتمل ہوتا ہے. کتنی قسموں پر؟ بولیے نا، کتنی قسموں پر؟ دو. ایک کو مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے. مکروہ تنزیہی اور تحریمی اگر یاد نہ رہے سو اس سے بھی ایک عام اور جنرل لفظ ہماری جو لینگویج میں عام لوگ بولتے ہیں وہ بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا مکروہ ہوتا ہے، ایک بڑا مکروہ ہوتا ہے. یعنی کچھ مکروہ چیزیں ایسی ہیں نماز کے اندر بھی اور نماز سے باہر بھی کہ جن سے رکنا جو ہے وہ اتنا زیادہ، یعنی اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا شریعت کی طرف سے، اور کچھ چیزیں مکروہ ایسی ہیں جن سے لازمی طور پر رکنا ہوتا ہے. مکروہ تحریمی جو ہیں نماز کے اندر ان کو سمجھنا بھی بہت لازمی ہے. جس طرح آپ یوں کہہ لیں فرض ہوتا ہے شریعت میں تو فرض کے مقابلے میں حرام ہوتا ہے، فرض کے مقابلے پر حرام ہوتا ہے. اس طرح جیسا شریعت میں واجب ہوتا ہے تو واجب کے بالمقابل جو چیز ہوتی ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے.
بس چھوڑ دیں. واجب کے بالمقابل کیا ہوتا ہے؟ بولیے مکروہ تحریمی. جس طرح واجب علم کے اعتبار سے فرض ہوتا ہے مگر ادائیگی کے اعتبار سے واجب ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا، اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اسی طرح مکروہ تحریمی جو ہے یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ حنفی کے جید ائمہ میں سے ہیں، اور حضرت سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ اور آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مکروہ تحریمی جو ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہوتا ہے، وہ اصل کے اعتبار سے حرام ہوتا ہے، مگر چونکہ وہ دلیل قطعی سے نہیں دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے اس لیے اس کو مکروہ تحریمی کہہ دیا جاتا ہے. یہ تھوڑی مشکل گفتگو تو ضرور ہے، لیکن میں کسی وقت کوشش کروں گا یہ دلیل قطعی اور دلیل ظنی میں کیا فرق ہے اس کو بھی میں عرض کر سکوں. لیکن سر دست آپ اتنا ضرور یاد رکھ لیں کہ جس بھی چیز کو ہم کہیں گے نا کہ یہ چیز مکروہ تحریمی ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ حلال کے قریب نہیں، وہ حرام کے قریب ہے. وہ کس چیز کے قریب ہے؟ حرام کے قریب، یعنی اس سے بچنا بہت لازمی ہے. مگر چونکہ اس کے دلائل جہاں سے علم کو اخذ کیا جاتا ہے، چونکہ دلائل دلیل قطعی کے نہیں ہوتے اس لیے اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے وہ حرام کے قریب ہوتا ہے. اور بسا اوقات بعض اوقات جو جید علماء فقہاء علماء جو ہوتے ہیں، فقہاء اور محدثین جو ہیں، وہ مکروہ تحریمی کو حرام ہی کہتے ہیں اور حرام ہی ڈکلیئر کرتے ہیں. اور یہ مکروہ کی جو دو قسمیں ہیں یہ بھی فقہ حنفی میں صرف پائی جاتی ہیں. دیگر ائمہ اہل سنت جو ہیں، امام شافعی جو ہیں، امام مالک جو ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہم، وہ جو سارے ائمہ ہیں ان کے ہاں یہ تقسیم جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. بہرحال نماز کے اعتبار سے اس چیز کا سمجھنا جو ہے وہ بڑا لازمی ہے کہ جس طرح نماز کے اندر واجبات ہوتے ہیں اسی طرح نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا بہت لازمی ہے، اور وہ مکروہات تحریمی کہلاتے ہیں. مکروہات تحریمی، ان میں سب سے پہلی چیز جس سے بچنا بہت لازمی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اور جو کام بھی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتا ہو وہ کام مکروہ تحریمی ہوتا ہے. وہ کام مکروہ تحریمی ہوتا ہے. جو چیز بھی اللہ کی یاد میں آڑے آنے والی ہو، آپ یوں کہہ لیں کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ایک انسان اور مسلمان کھڑا ہوتا ہے، اس وقت اسی لیے تو تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ جب اس نے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا پھر ہر چیز کو بھول جائے، پھر یہ نہ اسے یاد آئے کہ میں امام ہوں، پھر اس کو یہ نہ یاد آئے کہ میں چودھری ہوں، پھر اس کو یہ نہ یاد آئے کہ میں فلاں تنظیم کا عہدیدار ہوں، فلاں ملک کا صدر ہوں، فلاں علاقے کا پرائم منسٹر ہوں، فلاں علاقے کا گورنر ہوں، میرا اتنا سٹیٹس ہے، اتنے میرے بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، دیٹ نتھنگ ایلس. اس کو جب اللہ اکبر کہہ لے اس کو صرف یہ یاد آئے کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا مولا ہے. بس اس کو پتہ ہے گناہگار اپنے مالک کے حضور معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. جو بھی چیز اللہ کی یاد سے اس کو غافل کر دے، جو بھی خیال اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، شرع میں اس کا حکم جو ہے وہ مکروہ تحریمی جیسا ہوتا ہے کہ اسے بچنا بہت لازمی ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے. وہ اقبال نے بڑا خوب کہا تھا، اس نے کہا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رسم آزاں ہے مگر روح بلالی نہ رہی. کہ ہم جو ہیں نماز کے اندر بھی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہے وہ اکثر اوقات انہی چیزوں کے اندر پڑا رہتا ہے جس میں ہم نماز سے باہر جن چیزوں کے اندر ہمارا دھیان ہوتا ہے. اسی بنا پر لوگ نماز میں جلدی کرتے ہیں، بہت زیادہ دھیان جو ہے، یعنی آپ نے جو نماز پڑھنی ہے آپ بخدا وہ 5 یا 10 منٹ کا عرصہ جو ہے اس میں کائنات کی ہر چیز کو بھولنے کی کوشش ضرور کریں، کوشش ضرور کریں. اور ایسی کوشش بسا اوقات حاصل ہو جاتی ہے مگر محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے.
ایسی کوشش سے بندہ کسی مقام پر جا پہنچتا ہے، یہ شرطیہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن بندے کو اس کے اوپر محنت اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادروائز ہمارا حال ایسا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز کے بعد ہم نے جو کام کرنا اس کا خیال اتنا مسلسل ذہن کے اندر رہتا ہے، اتنا مسلسل رہتا ہے۔ مثلا کسی نے جاب پہ جانا ہے، کسی نے کوئی ٹرین پکڑنی ہے، کسی نے کوئی بعد میں کسی لیگے تھیمے کے اوپر جانا ہے، جو بھی کام بعد میں کرنا ہے وہ مسلسل نماز کے اندر ذہن میں رہتا ہے۔ یعنی قطع نظر اس کے وہ خیال ہے، وہ کوئی چیز ہے، وہ کوئی لباس کا حصہ ہے، وہ کوئی نیچے مصلے کے اوپر کوئی چیز ہے۔ میں آپ کو اب آبزرویشنز بتانے لگ جاؤں تو 1 تو بجنے میں پھر 20 منٹ رہ گئے۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ چھوٹا سے یہ جائے نماز آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، چھوٹا سے اس کے نیچے کوئی بھی چیز آ گئی، آپ جو ہی سلام پھیریں گے۔ اب یورپ کے نمازیوں کی میں حالت آپ کو بتانے لگا ہوں، ہماری حالت یہ ہے نمازوں کی کہ جو ہی ہم نماز سے سلام پھیریں گے، سب سے پہلی بات جو پاس بیٹھے ہوئے نمازی سے ہم نے کرنی ہے وہ پتہ ہے کیا؟ یار لگتا ہے تھلے نہ کوئی چیز پئی ہے۔ کیوں کہ ساری نماز میں خیال اسی چیز کی طرف رہا ہے۔ یہ نیچے سے ایک لیڈ گزر گئی یہاں سے، اس جائے نماز کے نیچے سے، اس صف کے نیچے سے۔ جو بندے صاحب میں نماز ادا کرے گا، رمضان المبارک میں ایسا ہوا، میں 15-20 دن نماز ادا کی، میں نے نہیں کسی کو بولا کہ بھائی اس کو ضرور دور کرو۔ ایک دن ایک بندے کو اس نے شاہ صاحب ایدے تھلے نہ کوئی تارے تے لگتا ہے، وہ نہ بڑا فشٹی رے کری، میں جناب میں تو 20 دن تے کھڑے ہو گئے نا، تو آج پہلے دن کھڑے ہوئے۔ مراد میں یہ یعنی ایک مثال ہے، ہزارہ مثالیں لی جا سکتی ہیں۔ یعنی دوران نماز کسی بھی ایسی چیز کی طرف جو فشٹیرے کر رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی بارگاہ میں حاضری کے تصور سے ایسا خیال، ایسی چیز، اس کی طرف توجہ جو ہے، یہ نماز کا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، جو حرام کے قریب ہوتا ہے۔ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، نماز کے اندر بالوں کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ، بدن کے ساتھ کھیلنا، یعنی افتے اپنا ہاتھ اٹھا کے کبھی بال سنوارنے شروع کر دینا، وہ سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، اپنے لباس کو جو ہے وہ سیٹ کرتے رہنا، کبھی یوں پکڑ لیا کبھی یوں پکڑ لیا۔ اکثر نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ نماز کے اندر بالوں کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ، بدن کے ساتھ کھیلنا، کھیلنے کے لفظ جو ہیں وہ فقہا نے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لکھا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اکثر اس چیز کے اندر بزی رہنا، اکثر اس چیز کے اندر بزی رہنا کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ کیسے خراب ہو گئے، چلو ان کو میں جلدی سے صحیح کر لوں، میرا ہیئر سٹائل جو ہے وہ نہ کہیں خراب ہو جائے، اس کو میں کریکٹ کر لوں۔ بدن، کپڑے اور بالوں کے ساتھ، داڑھی کے بالوں کے ساتھ یا سر کے بالوں کے ساتھ ان کو سنوارنے میں مشغول رہنا، یہ جو ہے یہ نماز کا مکروہ تحریمی ہے، یہ نماز کا مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑوں کے حوالے سے ایک لفظ جو ہے وہ فقہ کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، وہ ہے سدل ثوب۔ سدل ثوب، اس سے مراد یہ ہے کہ دوران نماز کپڑوں کا، کسی بھی کپڑے کا گلے کے اندر یا سر کے اوپر یا کندھے کے اوپر لٹکا لینا۔ یہ رومال ہے آپ کے پاس، یہ مجھے دیں، میں آپ کو بتاتا بھی ہوں اور دکھاتا بھی۔ بیٹھ جائیں آپ۔ جب بندہ حالت نماز میں کھڑا ہو، اس طرح کسی کپڑے کا اپنے اوپر رکھنا کہ جو لٹک رہا ہو، جو لٹک رہا ہو، اس کو یوں سر کے اوپر رکھا جائے یا اس کو اوپر یوں شولڈرز کے اوپر رکھا جائے۔ جو کپڑا لٹکنے والا ہو اس کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں سدل ثوب، یعنی نماز کی حالت میں لٹکتا ہوا کپڑا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مکروہ تحریمی ہے، چھوٹا مکروہ نہیں، بڑا مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جب آپ اس طرح بیٹھے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، سلام پھیر لی ہے، مین گانگ آپ لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، سارا دن لیے رہیں، 24 گھنٹے لیے رہیں، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہوں گے تو اس طرح ایسا کپڑا لینا، چادر لینا، یہ چھوٹا رومال لینا، کوئی ایسی چیز لینا جو لٹک رہی ہو، اس طرح اس کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ کیا بولیے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد کپڑے کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اگر کسی بندے نے کوئی ایسی ویسٹ کوٹ اوپر پہنی ہو، یاکے ہو، ویسٹ کوٹ ہو، جیکٹ ہو، اور بالفرض کیا؟ بالفرض اس کے نیچے قمیض اور شرٹ موجود نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایک ایسا لباس ہو جو آپ نے اوپر پہنا ہوا ہے اور اس کے نیچے کوئی قمیض یا شرٹ موجود نہیں ہے،
وہ ویسٹ کوٹ ہو سکتی ہے ہماری آج کے دور میں، وہ یاکے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی کوٹ کھوپے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے نیچے پورا قمیض نہیں اور اس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس طرح کے لٹکے ہوئے کپڑے کے حکم میں آتا ہے، وہ بھی لٹکے ہوئے کپڑے کے حکم میں آتا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، وہ بھی نماز کا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اگر نیچے شرٹ کوئی موجود ہے، قمیض پوری جو ہے وہ موجود ہے، اس کے اوپر اگر کوئی یاکے یا اس طرح کی ویسٹ کوٹ جو ہے وہ کھلی بھی ہو تو اس میں یعنی مکروہ تحریمی کی سطح تک وہ نہیں جائے گی، لیکن اگر بالکل نیچے کوئی چیز نہ ہو اور اوپر کوئی چیز ایسی پہنی ہو جو کہ کھلی رہتی ہو، وہ بھی اس طرح کے حکم میں آ جائے گی، جس کا کپڑا لٹکانے کا حکم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیز جو ہے کپڑے کا لٹکا ہوا ہونا، گلے میں ڈالنا یا سر پر لینا کہ وہ لٹکتا رہے، یہ رومال یا چادر کی طرح، ایسا کرنا نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ ایک اور چیز جو نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ چلتا ہوا ہے، یہ جس طرح احباب جو ہیں وہ اندر آتے ہیں نماز میں، ایک بندہ چلتا ہوا ہے اور چلتے ہوئے تکبیر تحریمہ پڑھتے، کیا چلتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی کسی جگہ پر کھڑا نہ ہوا ہو ابھی، یعنی وہاں سے آئے، پہلی صف کے اندر فور ایگزامپل نماز ہو رہی ہے، کوئی بھی پہلی صف کے اندر نمازی کھڑے ہیں، وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو جماعت کے اندر شامل ہونا ہے، وہ خود ابھی دوسری صف میں ہیں، یعنی ابھی قدم جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، قدم اٹھ رہے ہیں، ابھی وہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے وہ بھی دوسری صف میں جلدی سے نماز کے اندر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور پہلی صف میں آنے سے پہلے ہی کھڑے ہونے سے پہلے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور ایک دو قدم چل کے پھر آگے صف کے اندر آ جاتے ہیں تاکہ رکوع کے اندر ضرور شامل ہو سکے، ایک رکعت بعد میں نہ پڑھنی پڑ جائے۔ یعنی اس طرح کی اگر کیفیت ہو، یوں سمجھے کہ چلتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا یہ بھی مکروہ تحریمی میں سے ہے، جو کہ حرام کے قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قیام کے علاوہ نماز میں کسی بھی جگہ پر قرآن مجید کا پڑھنا، قیام کے علاوہ نماز میں کسی بھی جگہ پر قرآن مجید کا پڑھنا یہ مکروہ تحریمی میں سے ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت جو ہے وہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، دیگر کتب کے اندر بھی، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے علی، رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا، رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا۔ سو قیام کے علاوہ کسی بھی جگہ پر تلاوت قرآن کرنا نماز کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس سے جو ہے وہ صاف ظاہر کوئی مسلمان نہیں پڑھتا، لیکن علم جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے بندے کو۔ ایک اور چیز جو مکروہات تحریمی کے اندر شامل ہے وہ ہے کہ جب بندے کو بتقاضِ بشریت، چونکہ انسان کے ساتھ ہر قسم کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اگر بندے کو نماز پڑھتے ہوئے حاجت پیش آ جائے، قضائے حاجت کے لیے اسے جانا پڑ جائے، بول و براز کا معاملہ ہو یا ریح کا معاملہ ہو، یعنی پیٹ کے اندر ہوا کا غلبہ ہو جائے اور وضو جو ہے وہ برقرار نہ بندہ رکھ سکے اور وضو ٹوٹنے لگے، ایسی حالت میں کہ جب بندے کا وضو مشکل کے ساتھ برقرار ہو، ایسی حالت میں بھی نماز کا ادا کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی میں سے ہے۔ بندے نے پیشاب یا پاخانہ کے لیے جانا ہو یا پیٹ کے اندر ہوا کا غلبہ ہو جائے اور وہ بدستور نماز کے اندر کھڑا رہے، ایسی صورت میں نماز کا ادا کرنا یہ شریعت کے اندر انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ حتیٰ کہ اس بات کو مسئلہ دین کے طور پر سمجھ لیں، حتیٰ کہ اگر بندے کے پاس نماز کا وقت ابھی موجود ہو، نماز کا وقت ابھی موجود ہو اور دوران نماز بندے کو اس طرح کی کیفیت بشری تقاضوں سے ہو جائے کہ وہ وضو برقرار نہ رکھ سکے، ایک دو رکعت پڑھ لی، ایک دو باقی رہ گئیں، وہ پھر بھی مصر ہے کہ اسی وضو کے ساتھ وہ نماز کو پڑھے گا، اگر اس طرح غلبہ ہو جائے پیشاب پخانے یا ہوا کا جسم کے اندر کہ بندے کے پاس نماز کا وقت ابھی موجود ہو، تو اس کے لیے اس صورتحال میں نماز کا توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ نماز کا توڑ دینا واجب ہے کہ وہ بندہ فوری طور پر نماز کو توڑے، دوبارہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر وضو کرے اور وضو کر کے پھر آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی عبادت میں کھڑا رہے۔
اور یہ انتہائی مکروہ یعنی مکروہ تحریمی ہے، جو حرام کے قریب ہوتا ہے اور انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ نماز کے دوران ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا یہ بھی نماز کا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز میں ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ مد نظر رہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر منہ کے ساتھ دیکھنا، دوسرا ہے یہ سینے کا قبلہ رخ سے پھر جانا، سینے کا قبلہ رخ سے پھر جانا، وہ کسی بھی ریزن کی بنا پر ہو، کوئی ایمرجنسی بے شک کیوں نہ ہو جائے، یعنی اگر سینہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف سے پھر گیا پھر مکروہ نہیں رہے گا، پھر نماز ٹوٹ جائے گی، پھر نماز ٹوٹ جائے گی، چونکہ قبلہ شریف کی طرف منہ رکھنا جو ہے یہ شرائط نماز میں شامل ہے۔ اگر سینہ پھر گیا یوں بالکل آپ سیدھا قبلہ شریف کی طرف سے 45 گرادر تک لوب ہوتی ہے، وہ سمت قبلہ جہت قبلہ کے اندر آتا ہے، اگر سینہ پھر گیا قبلہ شریف کی طرف سے پھر نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر منہ دائیں بائیں یا آگے پیچھے ایسے کیا کہ منہ پھیرا نماز کے دوران تو یہ حرام کے قریب ہے، انتہائی بچنے کی ضرورت ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہیں گے، مکروہ تحریمی کہیں گے کہ اگر سینہ بھی پھر جائے گا پھر نماز ٹوٹ جائے گی، پھر نئے سرے سے جو ہے وہ پڑھنا ہوگی۔ اسی طرح دوران نماز اگر کوئی شخص آسمان کی طرف منہ اٹھا لے، کیا آسمان کی طرف منہ کر لے، تو آسمان کی طرف نماز کی حالت میں منہ کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی میں سے ہے، مکروہ تحریمی میں سے ہے۔ آپ نے اس طرح قمیض جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کو فولڈ کرتے 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 یہ آدھی کلائی جو اسے آپ اوپر لے گئے، آدھے بازو سے اوپر لے گئے، ایسا نماز کی حالت میں ایسا لباس پہننا جو کہ فولڈ کرتے کرتے آپ اس کو یہ نصف بازو سے بھی اوپر لے جائیں، یہ بھی مکروہ تحریمی میں سے ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی میں سے ہے۔ بلکہ حالت نماز میں یاد رکھیے گا کپڑے کا ویسے ہی فولڈ کرنا، کپڑے کا فولڈ کرنا، اس کا موڑنا، فولڈ کرنا اس کو، بے شک وہ آپ یوں کہہ لیں جیسے شلوار میں نالا ہوتا ہے، بے شک نالے کے نیچے اس کو یوں کیا جائے وہ بھی فولڈ ہے، بے شک شرٹ کو یوں کیا جائے وہ بھی فولڈ ہے، بے شک بکسے کو یوں کر کے اوپر کیا جائے وہ بھی فولڈ ہونا ہے۔ نماز کی حالت میں کپڑے کو فولڈ کرنا یہ مکروہات تحریمی میں سے ہے، یہ مکروہات تحریمی میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز کی حالت میں کپڑے کو موڑنے سے منع کیا گیا ہے، نماز کی حالت میں کپڑے کو موڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ نماز کی حالت میں کپڑے کو فولڈ کرنا یا اس کو اوپر چڑھانا کسی بھی صورت میں ہو، وہ شلوار کا ہو، وہ بکسے کا ہو، وہ شرٹ کا ہو، نماز کی حالت میں یہ مکروہ تحریمی شمار ہوگا۔ جو کچھ ہم نے کرنا ہے نماز سے پہلے پہلے کرنا ہے، نیت باندھ کے اللہ اکبر کے پھر شلوار کو نہیں اوپر کرنے کی، لوگ یاد رکھیے گا۔ ٹخنوں سے اوپر شلوار کا رہنا یہ مسئلہ میں انشاءاللہ الگ اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا، رفع یدین والے مسائل کے بعد، اس سے اگلے جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بشرط زندگی۔ ٹخنوں سے اوپر شلوار کا مسئلہ جو اس کے اوپر انتہائی ڈیٹیل کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگ اس معاملے میں جو ہے وہ کافی مختلف آراء رکھتے ہیں، ہم احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن سر دست اتنا ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر دوران نماز کسی نے کوئی کپڑا فولڈ کیا، پہنا ہوا وہ قمیض ہو یا شلوار ہو، دوران نماز کپڑے کو طے کرنا یا فولڈ کرنا یہ مکروہات، بولیے مکروہات تحریمی میں سے ہے، جو حرام کے قریب ہوتا ہے، حضور نے اسے منع فرمایا۔ اسی طرح جب آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان، اس کو کیا کہتے ہیں، بولیے جلسہ، کیا کہتے ہیں، جلسہ۔ دو سجدوں کے درمیان اگر کسی شخص کا سینہ جو ہے وہ گھٹنوں کے ساتھ لگ جائے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور وہ پتہ کس صورت میں لگتا ہے، وہ اس صورت میں لگتا ہے جب ہم دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان اور سکون سے نہیں بیٹھتے۔ ایسی صورت میں کوئی پاسبلٹی ہو جاتی ہے کہ بندہ یوں سجدے سے اٹھا، اللہ اکبر کا، تھوڑا سا اٹھ کے پھر اسی وقت چلا گیا،
ایسی صورت میں یہ پاسبلٹی ہے کہ جو گھٹنے ہیں ان کے ساتھ سینہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے، صرف سیدھا نہ بیٹھنے کی وجہ سے۔ جلسہ کا میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں سجدوں کے درمیان اعتدال اور آرام کے ساتھ بیٹھنا، کہ کم سے کم بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ سکے، درست طریقے پر بیٹھنا، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اور واجبات کا اپوزٹ جو شریعت میں ہوتا ہے بالمقابل، وہ جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اگر جلسہ کی حالت میں دونوں سجدوں کے درمیان جب بندہ بیٹھتا ہے، اگر اس کا سینہ جو ہے وہ گھٹنوں کو لگے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ امکان اس کا اسی صورت میں ہے کہ جو بندے درمیان میں احتیاط جو ہے وہ نہیں کرتے۔ ونٹر کے موسم میں بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ٹوپیاں وغیرہ اس طرح کی پہن لیتے ہیں، یا پاکستان میں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں پر چادریں لینے کا رواج ہوتا ہے، کوئی ٹوپی ہو یا چادر ہو، دوران نماز ناک اور منہ کا چھپ جانا یہ مکروہ تحریمی میں سے ہے، یہ مکروہ تحریمی میں سے ہے۔ ناک اور منہ نماز کے دوران چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ چادر اوپر لیں یا کوئی لوہے وغیرہ اس طرح کی پہنے تو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ بندے کا منہ جو ہے وہ بھی اس سے چھپ جائے یا یوں ناک تک وہ آ جائے۔ منہ اور ناک کا چھپ جانا یہ نماز کے دوران مکروہ تحریمی میں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی دوست نے کوئی ایسی شرٹ پہن رکھی ہو کہ جس شرٹ کے اوپر کسی جاندار کی پکچر ہو، کسی جاندار کی بلدے ہو، وہ جاندار وہ جانور ہو یا کوئی انسان ہو، جو چیز جاندار ہے اگر اس کی تصویر کسی شرٹ کے اوپر ہو تو وہ شرٹ یا قمیض پہن کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی میں سے ہے، مکروہ تحریمی میں سے ہے۔ بعض اوقات ہمارے ینگسٹر جو ہیں اس معاملے میں غلطی کا امکان ہوتا ہے ان سے، کہ کوئی جیکٹ وغیرہ ایسی پہنی ہوئی ہے کہ جو پہن کر نماز پڑھیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ تصویر جو ہے کسی جاندار کی، کسی جانور کی یا کسی انسان کی تو نہیں، تو جانوروں کی عام طور پر اب ہوتی ہیں، تو اس نوجوان کو، اس بچے کو احتیاط کے ساتھ، پیار کے ساتھ جو ہے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جانور کی شرٹ بذات خود کسی جاندار کی تصویر ہو، وہ انسان ہو یا جانور ہو، اس کی تصویر والی شرٹ پہن کے نماز پڑھنا یہ مکروہات تحریمی میں سے ہے۔ اسی طرح کسی قبر کے سامنے بلا حائل نماز ادا کرنا، کسی قبر کے سامنے بلا حائل کا یہ مطلب ہے کہ اس قبر کے اور اس نمازی کے درمیان اور کوئی چیز موجود نہ ہو، اس قبر کے اور اس نمازی کے درمیان اور کوئی چیز موجود نہ ہو۔ اگر اس طرح کسی قبر کے سامنے نماز پڑھی جائے تو ایسا نماز پڑھنا جو ہے یہ بھی مکروہ تحریمی میں سے ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی میں سے ہے۔ اگر درمیان میں کوئی چیز ہو، وہ دیوار ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو درمیان میں، مثلا آپ کوئی بھی ایسی چیز رکھیں جسے سترہ بولتے ہیں، اگر آپ کو علم ہو سترہ، اور سترہ جو ہے وہ تو ایک یعنی نیزے کے برابر بھی اس کی لمبائی جو ہے وہ ہوتی ہے، چوڑائی بے شک اس کی اتنی سی ہو، یعنی معمولی سی بھی کوئی چیز ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بلا حائل نمازی کے درمیان اور قبر کے درمیان اور کوئی بھی چیز نہ ہو تو وہ نماز ادا کرے، ایسی نماز ادا کرنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، ٹوٹل نماز جو ہے وہ دہرانے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح غصب شدہ زمین، کیا بولیے؟ غصب شدہ زمین، مکان، کھیت، دکان، یعنی پہلے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لینا ناجائز، پھر وہاں پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا شروع کر دینا، یا اللہ تو ہی ہے جو ہے۔ شریعت میں ایسی نماز ایسی زمین پر جس کے اوپر ناجائز قبضہ کیا گیا ہو، ناجائز کسی کا کھیت ہو اس پر کوئی بندہ قبضہ کر لے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لے، ناجائز قبضہ جو کی ہوئی زمین ہے اس ناجائز قبضہ والی زمین پر نماز ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ شریعت اس بات کو، اللہ کا نبی اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت ناپسند فرماتا ہے کہ کسی شخص کی جائیداد پر پہلے تو قبضہ کر لیا پھر بیٹھ کر محفل ذکر سجا لی۔ پہلے جو ہمارا اب روٹین ہو گئی، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، کہ پہلے کسی کے مال کو برے طریقے سے غصب کر لیا پھر کسی چیریٹی میں دے دیا، پہلے جو ہے کسی کے مال کو چوری کے ساتھ اٹھا لیا، غلط طریقے سے کمیون کو جو ہے وہ مس یوز کر کے
پہلے مال کو چرایا، پھر مال کو اٹھا کر کسی چیریٹی میں فون کر کے دے دیا، ایسی بات اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اور بالخصوص اس بات کو یاد رکھ لیں، صدقہ و خیرات جو ہے وہ تو حرام مال سے بالکل قبول ہی نہیں ہے۔ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ تفصیلی مسئلہ ہے۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیں، اگر کسی کی زمین پر کوئی بندہ قبضہ کر لے، وہ دکان ہو، زمین ہو، کھیت ہو، مکان ہو، جو بھی ہو، قبضہ کی ہوئی زمین کے اوپر نماز ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، جو حرام کے قریب ہوتا ہے، جو حرام کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت اللہ۔